اوکے میم، اب تھوڑا سا اپنے متعلق مجھے بتا دیجیے، اپنا تعارف کروا دیں کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے، تاکہ سننے والوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ ہم آج کن کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جی، میرا نام جیسے کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر شازیہ اختر ہے۔ بنیادی طور پر میرا تعلق ضلع اٹک کی تحصیل فتح جنگ سے ہے۔ فتح جنگ میں پیدا ہوئی، وہیں پلی بڑھی، اور جو بیسک ایجوکیشن ہے انیشیل وہ وہیں پہ حاصل کی۔ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے بعد جو ہے وہ فردر پرائیویٹ ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کی، اور ٹیچنگ میرا پروفیشن ہے جس کی طرف میں آئی۔ ایجوکیشن کے حوالے سے چونکہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہونے کی وجہ سے وہاں زیادہ تعلیم کے مواقع نہیں تھے، انٹرمیڈیٹ کالج تھا اس وقت، تو وہاں پڑھا، اور اس کے بعد میں نے پرائیویٹلی ہی ایم اے اردو کیا، ایم اے فلاسفی کیا، بی ایڈ کیا، ایم ایڈ کیا، پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی اردو میں کی۔ تو بنیادی طور پر میرا جو ہے وہ تعلق وہ فتح جنگ سے ہی ہے، اور وہاں پہ ہمارا گھر موجود ہے، پیرنٹس بہن بھائی سب وہیں پہ رہتے ہیں۔ تو ابھی ریسنٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں گورنمنٹ آف پنجاب کے ٹیچرس ٹریننگ کالج میں ایز سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو پڑھا رہی ہوں، اور ٹیچرس کو ٹریننگ دینا ہمارا جو ہے وہ پروفیشن ہے۔ اس میں پورے پنجاب کے جو ٹیچرز ہیں اسپیشلی گورنمنٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر میں، ان کو، اور جہاں بھی موقع ملے دیگر کسی ادارے کے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، تو ہم ان کو اپنی ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس میں بھی ڈفرینٹ ایریاز ہوتے ہیں، ایز یو نو کہ ایز اے ٹرینر اس میں ڈفرینٹ فیلڈ، ڈفرینٹ ایریاز ہوتے ہیں جس میں ہم ٹیچرس کو ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ کی جو پہلے تو یہ بتائیں نا، پی ایچ ڈی اردو میں تھی، جی، پی ایچ ڈی سبجیکٹ کیا تھا، اس کا فوکس کیا تھا؟ جی، میرا ایم فل پی ایچ ڈی اردو میں ہے۔ ایم فل میں نے کیا تھا عصمت چغتائی اور ممتاز شیریں کے افسانوں میں تصور عورت، اور یہ کام میں نے کیا، اور اس کے بعد جو میں نے پی ایچ ڈی کے لیے موضوع چنا وہ تھا اردو نسائی زبان و محاورہ 1857 سے 1900 تک۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم جو روزمرہ اپنی گفتگو میں جو محاورے استعمال کرتے ہیں وہ ان میں سے زیادہ تر یعنی 90% ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خواتین کے ہی تخلیق کرتے ہیں، خواتین کے ہی تخلیق کرتا وہ اردو محاورے ہیں۔ اردو زبان میں خواتین کی زبان جو ہے وہ بہت بڑی اس کی کنٹریبیوشن ہے۔ جی، تو میں نے نسائی زبان و محاورہ یعنی عورتوں کی زبان جو ہے، محاورات کی زبان، اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ خاص طور پہ اس دور کو میں نے چنا جو 1857 سے 1900 کا دور تھا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ ایسا دور تھا جس میں اردو شاعری اور اردو نثر جو ہے اس میں بہت کچھ نیا متعارف ہو رہا تھا۔ جیسے ناول کی جو صنف ہے وہ اسی وقت متعارف ہوئی۔ پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد نے جو ناول لکھا میرات العروس، یا پھر اس وقت عبد الحلیم شرر تھے، یا مرزا ہادی رسوا تھے جنہوں نے امراؤ جان ادا لکھا۔ تو اس طرح سے وہ جو دور تھا اس دور کو لے کے پھر وہی دور تھا جس میں لغات مرتب ہوئی پہلی اردو کی، تو وہ لغات ان پر کام کیا۔ پھر کچھ کلچرل بکس جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے رسوم جو ہے دلی، اور جس طرح سے ہم واجد علی شاہ کے خطوط، یا پھر گزشتہ لکھنؤ جو عبد الحلیم شرر نے جس کو لکھا، تو وہ اس میں بہت سارے ہمیں اس زندگی اور ان کے معمولات کا بھی ادراک ہوتا ہے کہ کس طرح سے مطلب وہ زندگی کیسے تھی اور کیسے ہو گئی ہے، اور زندگی کے ادوار سے گزر کر آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کے ادوار سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے۔ زبان میں کون کون سے ارتقائی منازل طے کیے ہیں، تو وہ سارا ایک اثاثہ ہے ہماری زبان کا، ہماری تاریخ کا۔ میں نے اس پر کام کیا پی ایچ ڈی میں۔ میں نے جو کہ انٹرفیت پہ کام کیا نا، تو 1857 کا دور بڑا امپورٹنٹ ہے، پھر اس سے آگے کا دور جو ہے، تو جو سب سے بڑا چیلنج مجھے رہا نا کہ ماخذ تک رسائی، کہ اس دور کے جو سورسز ہیں ایزیلی اویلیبل نہیں ہیں، جی، اور جو اویلیبل ہیں پھر ان تک پہنچنا بھی ایک بہت بڑی ایک علیحدہ سے پی ایچ ڈی کی داستان پوری بن جاتی ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ کو یعنی سورسز تک رسائی میں کیا مشکلات پیش آئیں، مختصر سا یعنی؟ جی، یہ یقیناً تحقیق ایک ذرا خشک بھی اور ذرا پیچیدہ بھی کام ہے، ذرا بہت محنت طلب کام ہے، اور اس میں بہت زیادہ آپ کو صبر آزما بہت سارے ایسے مراحل جو ہیں وہاں سے آپ گزرتے ہیں۔ تو جو میرا ظاہر ایریا تھا وہ بھی کوئی اتنا جدید ادب کا نہیں تھا، ظاہر ہے وہ ابتدائی تھا، لیکن مجھے کوئی بہت زیادہ دقت نہیں ہوئی،
ہمارے ادارے کچھ ایسے یہاں پر موجود ہیں جیسے مقتدرہ جس کو ہم اب فروغ قومی زبان اردو، اس کی لائبریری بڑی رچ ہے. پھر اکیڈمی آف لیٹرز ہے، ہمارے یونیورسٹیوں کی لائبریریز ہیں. دوسرا جو انٹرنیٹ کے جہاں اور بہت سارے فیوز و برکات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں بہت سارے ایسے کنٹینٹ تک رسائی ہو جاتی ہے. ایسی سائٹس ہیں جہاں پر آپ کو قدیم کتابوں کے نسخے مل جاتے ہیں. تو گھر بیٹھے جو ہے اب ریسرچ کرنے کے لیے صرف میں سمجھتی ہوں تکنیک جو ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، امپروو کرنے کی ضرورت ہے. باقی یہ ہے کہ کوئی مشکل، اتنا بھی مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ کی لگن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا، آپ نے جو محاوروں کی بات کی، لسانی محاورے کے والے کچھ شیئر کریں گی اپنے کچھ محاورے ایسے جو اکثر لوگوں نے سنے ہوں مگر بیک گراؤنڈ نہ پتہ ہو؟ ہم نے دیکھے اپنی ماؤں سے، دادیوں سے، نانیوں سے، جو ہمارے ارد گرد جو زبان بولنے والے لوگ تھے. ابھی دیکھیں، ابھی تو یہ دور ہے کہ بچے اردو لکھنے، میری اسٹوڈنٹس ہیں بی ایڈ کے یا ماسٹرز کے، تو ان میں سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ آئے دن مجھے اس چیز کا جب سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اردو نہیں آتی، ہمیں اردو مشکل لگتی ہے. تو ہمارے تو مطلب ان پڑھ جو جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری نانیاں دادیاں ان پڑھ تھیں، انہوں نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن وہ زبان اتنی شائستہ اور شستہ زبان استعمال کرتی تھی اور اتنے خوبصورت محاورے بولتی تھی، جیسے گڑ کھاؤں گلگلوں سے پرہیز. تو اس طرح کی باتیں، اور وہ ان میں کتنی زمانویت ہے. تیلی تو کیا پر روکھا ہی کھایا، اور اس طرح کے بڑے مزے مزے کی باتیں، کہاوتیں ہیں اصل میں بہت ساری، اور بہت سارے محاورے ہیں اور جو عورتوں نے تخلیق کی. اچھا، اس کا پس منظر اگر سمجھ آ جائے نا کہ عورتوں کا اس میں کنٹریبیوشن کیوں زیادہ ہے، پتہ چلتا ہے کہ عورتوں نے تخلیق کیا. میں یہی بتانے چاہ رہی ہوں کہ اس کا پس منظر جب ہمیں سمجھ آئے نا کہ عورتوں ہی سے کیوں منسوب ہیں. دیکھیں، محاورہ جو ہے نا وہ ایک سامنے کی بات کو ایک ٹوسٹ لا کے پیش کرنے والی بات ہے. یعنی آپ سیدھی کھری بات نہیں کرتے، آپ تھوڑا سا اس کو ملفوف انداز میں یا اس کو ایک تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ انداز میں تھوڑا سا چھپا کے تھوڑا سا خوبصورتی اس میں شامل کر کے. نہ لگے جی، سننے میں برا نہ لگے. جی جی. تو ہماری جو ہمارا کلچر ہے، بالخصوص ہمارے برصغیر کا جو کلچر تھا، اور ابھی تو بہت سا ہمارا ایسا کلچر ہے نا کہ جس میں یہ کو ایجوکیشن یا مردوں اور عورتوں کا اکٹھے کام کرنا، زندگی کے بے شمار شعبوں میں اکٹھے ہونا. تو اس وقت تو ایسا تھا کہ مردان خانے زنان خانے گھروں میں الگ ہوتے تھے. مردوں کا ٹوٹل جو ان کی زندگی کے معمولات ہیں، جو ان کی گفتگو ہے، جو ان کے آپس میں ریلیشن ہے، وہ باہر ڈسکس ہوتے تھے، وہ گھر کے اندر نہیں ہوتے تھے. اور گھر کے اندر جو زنان خانہ جس کو کہا جاتا تھا، تو وہاں پہ ایون کہ جو آپ کے گھر کا بیٹا ہے، جو بچہ ہے، وہ 7-8 سال کا ہوتا تھا تو اس کو خواتین کے ساتھ زیادہ نہیں رہنے دیا جاتا تھا، ماؤں بہنوں کے ساتھ. اس کو اٹھا کے نا مردان خانے میں کسی میل ملازم کو، جیسے ہمارے یہاں دایا کا ایک تصور ہے خواتین میں، تو اس طرح میل ملازم بھی ہوتے تھے. اور میں نے خود ایسے کئی لوگوں کو میں جانتی ہوں جنہوں نے بتایا کہ ان کے گھروں میں اس طرح سے جو ہے سسٹم تھا کہ وہ صرف کھانا کھانے یا کپڑے بدلنے یا کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے اپنے گھر میں جاتے تھے، اور ورنہ زیادہ حصہ ان کا بیٹھک میں یا مردان خانے میں گزرتا تھا. اور چھوٹے بچوں کو بھی، جو میل بچے، ان کو الگ رکھا جاتا تھا فیمیل بچیوں سے یا گھر کی خواتین سے، ماؤں بہنوں سے بھی، صرف اس لیے کہ وہ ان کی عادات و اطوار اور ان کی زبان کو نہ اپنا لیں. پھر وہاں ایک جو کلچر باؤنڈریز ہوتی ہیں نا، مختلف برادری کے لوگ، مختلف جو ہمارے سوشل طبقات ہیں، جو ہمارے، جو ہم نے بانٹا ہوا ہے کہ یہ جو خاص طبقہ ہے یہ مزدوروں کا ہے، یہ خاص طبقہ جو ہے یہ مطلب کوئی خاص گانے بجانے والوں کے سے متعلقہ ہے، یہ ملازمین ہیں، کنیزیں ہیں، غلام ہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح سے. تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے بڑا زبان کا اہتمام وہ کرتے تھے، اور اس کوئی جو ان کا انٹریکشن ہوتا تھا وہ بھی بڑا محدود تھا خواتین کا. تو خواتین کو اپنی بات کھل کر بیان کرنے میں بہت آر محسوس ہوتا تھا، حجاب محسوس ہوتا تھا، شرم محسوس ہوتی تھی. مثلاً میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ جیسے اب آج موجودہ دور میں اگر ہم میں سے کوئی خواتین لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو جس طرح سے وہ اس کے ساتھ ڈسکشن کر لیں گے کھل کر، تو اس وقت اس سے کم، چونکہ لیڈی ڈاکٹر بھی نہیں ہوتی تھی، حکیم ہوتے تھے. اچھا، وہ حکیم کو جا کر کیا کہے گی؟ بالفرض اس کا کوئی ایشو ہے اس طرح سے،
کہ وہ اس نے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس ڈسکس کرنا ہے، مثلاً اس کے یوٹرس میں کوئی مسئلہ ہے، تو وہ لفظ کیا بولے گی؟ وہ کہے گی میرے جو رحم ہے اس میں ورم، وہ یہ دو لفظ بھی ڈائریکٹ نہیں بولے گی، بلکہ وہ کچھ اور اس انداز میں نا اس کو مطلب اس کے لیے بڑے مخصوص الفاظ ہوتے تھے، اشاراتی استعاراتی انداز، اور کچھ ایسے مطلب وہ بتائے گی کہ ٹھیکری میں جو ہے ورم ہے. اب ٹھیکری کا لفظ استعمال کرنا جو کہ ٹھیکری ایک اور چیز ہے، لیکن رحم کو یا یوٹرس کو ٹھیکری کہنا یہ بالکل اور ہے. اسی طرح دیکھیں کہ میں کل اپنی بیٹی کو بتا رہی تھی کہ اس کے پاس چھوٹی سی بلی تھی نا، اس سے کھیل رہی تھی، تو میں نے بلی کو لاڈ کرتے ہوئے کہا کہ نکٹی. تو وہ میری بیٹی کہتی ہے ماما آپ نے یہ کیوں کہا؟ میں نے کہا بیٹا میں تمہیں بتاؤں کہ پرانے زمانے میں بلی کو نکٹی کہا جاتا تھا ہماری اردو زبان میں باقاعدہ طور پہ، اور بالخصوص جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو 40 دن تک اس میں بلی کو گھسنے نہیں دیا جاتا تھا، کہتے تھے کہ نکٹی سے بچا کے رکھو نا، یعنی کچھ اس کا نام اس طرح سے رکھا گیا تھا. اسی طرح بہت سارے رسوم و رواج ہیں ہمارے اس دور کے. یہ خیر بات زبان کی بڑی طویل ہوتی چلی جائے گی، لیکن جو عورتوں کی مجبوری تھی کہ وہ استعاراتی انداز میں گفتگو کرتی تھی، وہ استعاراتی انداز جو ہے وہ سوسائٹی میں وہ محاورے کی زبان وہ کہلائی، اور پھر جو ہے وہ محاورے تخلیق ہوئے، جیسے آپ کہیں آب آب ہونا یا اس طرح کے جو لفظ ہیں. تو وہ آپ دیکھیں نا وہ استعاراتی انداز ہے، وہ مطلب مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. اب آب تو ہم پانی کو کہتے ہیں، آب آب ہونا یعنی شرم سے پانی پانی ہو جانا، تو وہ اس کا دوسرا میننگ ہے. اب جیسے ہم غصہ پی جاؤ، اب وہ کوئی کولڈ ڈرنک تو نہیں ہے، وہ چائے کا کپ تو نہیں ہے جو ہم پی رہے ہیں، لیکن ہم نے پینے کا لفظ استعمال کیا. چگلی کھانا، ہم نے کھانے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، جبکہ کھانا مین ٹو ایٹ سم تھنگ. لیکن زبان جو ہے جب محاوراتی زبان، تو اس میں تو یہ اس طریقے سے برتا جائے. اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ مجھے جوتے نے کاٹ لیا ہے، یا میرا جوتا مجھے کاٹ رہا ہے، اب جوتے کے دانت نہیں ہیں نہ اس نے بائٹ کیا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ دیوار گر پڑی. اب دیوار کوئی ارادی قوت نہیں رکھتی کہ وہ خود سے اس نے کوئی کام کیا ہے، یا جوتے نے کوئی جوتا بھی کاٹنے کا جو ہم اظہار کا انداز اس کا اپنا رہے ہیں، تو وہ دیکھیں کہ وہ اس کے ساتھ ہم کیسے ایک زبان کو برت رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. وہ آپ کی باتیں سن کے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ موضوع بہت دلچسپ ہے، اور جب آپ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں تو زندگی کا یا گفتگو کا شاید ہی کوئی پہلو ایسا ہو جو اس سے خالی ہو. اور میرے خیال میں آپ کی باتیں سن کے جو مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ زبان میں جب ادب شامل ہو جائے تو پھر اس میں محاورہ ایڈ ہو جاتا ہے. براہ راست کہنے کی بجائے آپ اشارے اور کنائے میں بات کرتے ہیں، اور اس میں لطف ہے اور اس سے شخصیت پہ بھی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. ہمارے ہاں انالیٹیکل سکلز ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور زبان سے ریلیٹڈ جو ادب اور آداب ایٹیکیٹس کی جو سکلز ہیں نا زبان کی، وہ بہت کم دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں. اس لیے جب آپ کسی کو گفتگو کرتے ہوئے سنیں نا ہجوم میں، تو جو آدمی ادبی اردو استعمال کرے فوراً نظروں میں آ جاتا ہے، فوراً پہچان. میری چند دن پہلے میری دوست میرے گھر آئی نا، وہ بھی چھوٹے بچوں کو، وہ پرائمری اسکول میں پڑھاتی ہیں چھوٹے بچوں کو، تو وہ مجھے بڑے مزے کا واقعہ سنا رہی تھی. میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی. وہ کہتی ہے میں 2-3 کلاس کو پڑھاتی ہوں اردو، تو میں نے انہیں ایک جو ہے کہا کہ جب ہم کسی کو بڑے تہذیب اور شائستگی کے ساتھ اٹھ کے جانے کو کہنا ہو نا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یا دفع ہو جائیں یا تشریف لے جائیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اپنا پاندان اٹھائیے. ہاں جی ہاں جی. تو وہ کہتی ہے کہ میری اسٹوڈنٹس جو ہیں 2 کلاس کی بچیاں، وہ ایک گاؤں دیہات میں، وہاں بہت دور دراز جو ہے دیہات میں رہتی ہیں، تو وہ کہتی ہے دوسری کلاس کی بچیاں ان کی کلاس میں آتی ہیں، اور میری اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو یہ کہنا چاہتی ہیں کہ تم یہاں سے نکلو اپنی کلاس میں جاؤ، تو انہیں کہتی ہے اپنا خاندان اٹھائیے. یہ کتنا خوبصورت لگتا ہے نا. لولی، بہت لولی ہے. اچھا یہ اس میں میم آپ کی ہماری چائے کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے، رکھیں بہت. یہ ہمارے انٹرویو کا سٹائل ہے، بیچ میں چائے بھی چلتی رہتی ہے. پنچ ہو گئی ہے، پیک کر دینا، میں ساتھ لے جاؤں گا. ٹھیک ہے، ہاں کوئی بات نہیں. تو یہ ہمارا لکھنوی انٹرویو ہے، اسٹائل ہے. اچھا اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ کی ایک تو ہے آپ کا پروفیشن، ابھی تک کے پروفیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ایک آپ کا پیشن بھی ہے، وہ بتائیں کیا کیا ہے، اور خاص طور پہ وہ کون سا پیشن ہے جو
منظر عام پہ ابھی لوگوں کے سامنے آنا ہے آیا ہے؟ آیا دراصل مخفی ہوں گے نا جو بھی اپنے ٹائم پہ آ جائیں گے، کچھ وہ ہے جو بھی آ چکے ہیں. ہاں ایکچولی دو یہی زیادہ جو معروف حوالے ہیں. ایک تو میرا جو پروفیشن بھی ہے الحمدللہ میں بڑا اس پہ جو ہے فخر محسوس کرتی ہوں کہ اس کو پیشہ جو ہمارا تدریس کا پیشہ ہے، اس کو معلمی کا پیشہ، تو اس کو پیشہ پیغمبری کہا جاتا ہے. جی. اور میں بہت مطمئن ہوں اس سے کہ میں نے یہ پروفیشن چنا. تو مجھے آج بھی لگتا ہے کلاس میں جاتے ہوئے کہ جیسے میرا پہلا دن ہے. بہت میں ایکسائٹمنٹ محسوس کرتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. سول سیٹسفیکشن ہے ٹیچنگ میں، اور خاص طور پہ اساتذہ کو پڑھانا، مستقبل کے اساتذہ کو. تو اب تک ہزاروں لوگوں کو میں جو ہے وہ تربیت اور تعلیم کے مراحل سے گزر چکے ہیں، تو جو مجھ سے پڑھ کے گئے ہیں اسٹوڈنٹس بھی. دوسرا جو ہے وہ شاعری، میرا زیادہ حوالہ جو ہے وہ شاعری ہے، اور میری اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں میں لکھتی ہوں. میری شاعری پشتو میں اور جیپنیز میں اور انگریزی میں ٹرانسلیٹ بھی ہو چکی ہے. پشتو اور انگریزی کی تو کتابیں بھی چھپ چکی ہیں جو جن میں میری نظموں کو ان کے جو ہے تراجم کیے گئے. تو اردو کی جو ہے میری 3 کتابیں، ان 2 تراجم کی کتابوں کے علاوہ جو میں بات کر رہی ہوں، میری شاعری کی کتابیں 3 ہیں. پہلی کتاب 2009 میں آئی تھی، مجھے اذن جنوں دے دو، اس میں نظمیں اور غزلیں اردو کی. دوسری کتاب جو تھی 2017 میں آئی، محبت حسن کامل ہے، اس میں صرف نظمیں ہیں. اور جو اب تیسری کتاب آئی تھی صرف غزلیں، وہ تھی چاک پہ رہنے دو مجھ کو. اور اس کتاب کو 2020 کا بہترین شعری مجموعہ کا ایوارڈ، پروین شاہ کے رقص خوشبو ایوارڈ سے نوازا گیا اس کو الحمدللہ. تو ابھی جو ہے میری پنجابی کی کتاب وہ پبلشر کے پاس ہے، وہ بہت جلد آنے والی ہے. اور اردو شاعری تو ساتھ ساتھ چل ہی رہی ہے اردو کی بھی. تو کچھ تحقیقی اور تنقیدی مضامین ہیں، ان پر مبنی جو ہے کتاب وہ بھی آ رہی ہے انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو جو جانتے ہیں غریبی لوگ ہیں کہ مصوری میرا جو ہے ایک پیشن ہے. میں پینٹنگ کرتی ہوں، اگرچہ اب تو بہت وقت کی کمی جو ہے جس کا ہر بندہ شاکی ہے، تو مجھے بھی لگتا ہے کہ جیسے پینٹنگ چونکہ بہت ٹائم کنزیومنگ پیشن ہے اور پروفیشن، تو اس کو ہم یعنی اپنا نہیں سکتے. اردو ادب سے آپ نے سٹارٹ لیا، اردو ادب سے، پھر اس اردو ادب میں آپ شاعری میں آئیں، شاعری سے پینٹنگ میں آئیں، تو یہ سارا آرٹسٹک سفر ہے لگتا ہے مجھے. جی بالکل ایسے ہی ہے. پینٹنگ تو دیکھیں ہر بچہ ہی کسی نہ کسی حد تک اسکول کالج لائف میں اس کو پسند ہوتا ہے، مرغوب ہوتا ہے رنگ بھرنا. اور لیکن مجھے جو ہے رنگوں سے پیار وہ بچپن سے ابھی تک میں نے اس کو جاری رکھا ہوا ہے. اور آپ نے لفظوں میں بھی رنگ بھرنا سیکھا ہے اور سادہ کاغذ پہ بھی رنگ بکھیرنا سیکھا ہے. جی بہت مجھے اس میں سکون محسوس ہوتا ہے پینٹنگ کر کے. اسے ہیلنگ پروسیس بھی ہے اور یہ فارم آف ورشپ بھی ہے کہہ سکتے ہیں. دیکھیں جو چیز آپ پہ فکر کے نئے دروازے کھولے، آپ کی اپنی ذات منکشف ہو، آپ خود کو ایکسپلور کریں، آپ کائنات کو ایکسپلور کریں، جو بھی میڈیم ہو، وہ بڑا میں سمجھتی ہوں مقدس اور بڑا معتبر حوالہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ شناخت کا سفر ہوتا ہے، اس میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اس میں آپ کے ساتھ ایک پیرالل ایک سسٹم کے طور پہ چل رہا ہوتا ہے. تو اب ہم میں سے دیکھیں نا، اربوں کی آبادی ہے اس سیارے پر، اور ہم میں سے ہر انسان سے اگر خدا کی ڈیفینیشن پوچھی جائے تو وہ اس کو ڈفرینٹ انداز سے ڈیفائن کرے گا. تو بالکل جس طرح ہر بندے کا خدا الگ ہے، ہر بندے کا رب الگ ہے، ہر بندے کا رب سے کمیونیکیشن الگ ہے. میں اسے کسی اور طرح سے دیکھتی ہوں، محسوس کرتی ہوں. میں اس سے جس طریقے سے کمیونیکیٹ کرتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا انداز اس سے مختلف ہو سکتا ہے کسی تیسرے بندے کا انداز بہت مطلب وہ ڈرتا ہو، خوف زدہ رہتا ہو، بہت سہما رہتا ہو خدا کے تصور سے کہ شاید خدا جو ہے وہ ہر معاملے میں بہت مطلب وہ ظاہر ہے کہ میرا یہ معاملہ بھی قابل گرفت ہے، میرا یہ معاملہ بھی، تو مجھے یہاں پہ ٹھیک ہے. انسان کو بہت زیادہ کانشیس مائنڈ کے ساتھ چلنا ضرور چاہیے، لیکن میرا جو وے آف کمیونیکیشن ہے وہ بہت بے تکلفانہ سے ہے. شاید باقی لوگوں کا بھی اسی طرح سے ہو. تو میں بہت ریلیکس فیل کرتی ہوں، بہت ایزی ٹو کمیونیکیٹ وتھ گاڈ. میرے لیے سب سے میں سمجھتی ہوں ایزی میڈیم ہے کوئی بھی جس سے میں بات کرتی ہوں.
کبھی آپ communicate کرتی شاعری ہوں. کے ذریعے گفتگو کرتی ہیں خدا سے, کبھی آپ پینٹنگ کے ذریعے کرتی ہیں, ایسے ہی ہے نا ساری جی. اچھا, پینٹنگ والا پارٹ جو ہے وہ ہم اس کو سپریٹ کسی وقت ڈسکس کریں گے, کیونکہ یہ اٹ سیلف ایک سیلف ڈسکوری کا پروسیس ہے. جی. ابھی میں چاہوں گا ہم صرف آپ کی جو شاعری والے ہیں اس پہ تھوڑی سی تفصیلاً بات کریں تاکہ وہ پہلو بھی نکھر کے سامنے آ جائے نا. جی. مگر ابھی میں یہ ویڈیو پاز کر دیتا ہوں تاکہ ہم چائے اور کیک کھا لیں. ٹھیک اس کے بعد کیونکہ دوران یا تو ہم بات کر سکتے ہیں یا کھا سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کھانے کے اس کے بعد کنٹینیو کرتے پھر ہیں. اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. جی میڈم, اچھا ہم نے اپنی چائے اور کیک تو ختم کر لیا. اب میں چاہوں گا آپ شاعری کے اپنی کتابوں کے نام بتا رہی تھیں تو تھوڑا سا دکھا بھی دیجئے وہ کتابیں جو بھی آپ کچھ ساتھ لے کے آئی ہیں, ان کے ٹائٹل دکھا دیجئے جی اور ٹھیک ہے. یہ کن موضوعات پہ. یہ میں آپ کے لیے کچھ کتابیں لائی بھی تھی. یہ میری پہلی کتاب ہے, مجھے اس نے جنوں دے دو, یہ اس کا فلیپ ہے. اور میں نے اپنی تمام کتابوں کے ٹائٹل خود ہی پینٹ کیے تھے. اچھا ماشاء اللہ. جی, یہ پینٹنگ اس وقت میرے گھر میں آپ جو کی ہے اپنی آویزہ ہے. جی اچھا، موجود ہے. ماشاء اللہ. اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیے یہ کیا ہے. تو یہ دوسری کتاب ہے محبت حسن کامل ہے. اس کے بھی ٹائٹل جو ہے میں نے, یہ پینٹنگ میرے پاس موجود ہے, میں نے اس کو پینٹ کیا. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک آئینہ ہے جس میں کوئی عکس نہیں ہے, اور اس کو تھامے ہوئے دو ہاتھ ہیں, ایک مردانہ ہاتھ ہے, ایک جو ہے نسوانی ہاتھ, ایک زنانہ ہاتھ جس کو آپ کہیں, اور جس میں چوڑیاں ہیں. تو شاید یہ آئینہ اپنے عکس کا منتظر ہے, ابھی اس میں کوئی عکس ابھرا نہیں ہے. اوکے لولی. اور تیسری کتاب جو ہے چاک پہ رہنے دو مجھ کو, یہ جو ہے غزل کی کتاب ہے, اس میں غزلیں ہیں. تو یہ 2020 میں آئی تھی, جس کا میں نے چاک پہ رہنے دو سے کیا مطلب مراد؟ ایکچولی اس کا جو شعر ہے نا, جو جس کو میں نے, جس پر مبنی یہ ٹائٹل تھا, وہ تھا کہ اتنی جلدی کیا ہے تھوڑا, چاک پہ رہنے دو مجھ کو. چاک سے کیا مراد؟ میں بتاتی اچھا ہوں. سوری. اتنی جلدی کیا ہے تھوڑا, چاک پہ رہنے دو مجھ کو, دستے ہنر کے لمس کو ترسی ہوں میں یار ہمیشہ سے. اب چاک جو ہے یہ وہ کمہار کا وہ جو پہیا ہوتا ہے نا, جس کے اوپر وہ مٹی, گیلی مٹی کو رکھتا ہے, اور اس کو جب وہ گھماتا ہے تو پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو شیپ دیتا ہے. تو جب مٹی کو اٹھا کے چاک پر رکھا جاتا ہے, چاک سے مراد وہ پہیا, وہ پہیا, تو پھر وہ جو بنانے والا ہے اس مٹی سے کچھ شاہکار بنانے والا ہے, وہ مٹی اس سے کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے مجھ پر زیادہ یعنی توجہ رکھیں, مجھے زیادہ وقت دیں تاکہ میں کوئی شاہکار بن سکوں. اتنی جلدی کیا ہے تھوڑا, چاک پہ رہنے دو مجھ کو, دستے ہنر کے لمس کو ترسی ہوں میں یار ہمیشہ سے. یہ چاک پہ رہنے دو مجھ کو. اور اس کے بعد یہ دو کتابیں میں آپ کو دکھاتی چلوں. یہ کتاب جو ہے دا کوائن آف ڈیتھ, میری نظم کا ایک عنوان ہے موت کا سکہ, چھوٹی سی ایک مختصر نظم ہے, تو اس پر مبنی یہ جو ہے اس کتاب کا ٹائٹل وہاں سے لیا گیا. اور اس میں جو ہے انگلش ٹرانسلیشنز ہیں جو محمد شناظر صاحب نے کی, اور اس میں میری نظموں کے انگریزی میں جو ہے وہ تراجم موجود ہیں. یہ کتاب ہے. پھر اسی طرح سے پشتو میں تراجم ہوئے ہیں میری نظموں کے, اور یہ مینا حتمی رختہ دے کہ محبت آخری سچ ہے. اچھا لولی. تو یہ کتاب ہے جو پچھلے سال چھپی تھی, اور اس کی تقریب بھی ہوئی ہے پشاور میں. یہ پشتو میں تراجم ہے. یہ جناب اشنا باجوڑے صاحب نے تراجم کیے ہیں پشتو زبان میں. اوکے لولی. جی, اور اس میں ایک طرف اردو نظم اور دوسری طرف اس کا پشتو میں ترجمہ موجود ہے. پشتو آمنے سامنے ہے تو جی, دونوں آمنے سامنے ہیں. تو یہ یہ اشنا باجوڑے صاحب کے کیے ہوئے تراجم. اب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی شاعری میں سے نا کچھ پنجابی یا اردو میں سے کچھ ایک آدھ نمونہ وہ آپ اپنی زبان سے خود بیان کر دیں. کہ ایک تو ہوتا ہے نا, میں یعنی پڑھ رہا ہوں آپ کی کتاب, تو میں اس کو اپنے انداز میں پڑھوں گا یا اپنے احساسات کے, جہاں سے لفظ تخلیق ہوا ہے نا, وہ تخلیق کار کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے احساس کیا تھا, جذبہ کیا تھا. تو جب اس کی زبان سے کوئی چیز نکلے نا, تو میرے خیال میں دوسرے کی زبان سے نکلی ہوئی بات سے بہت ڈفرینٹ اثر رکھتی ہے. اس لیے میں نے فرمائش کی کہ آپ اپنی زبان سے کچھ. میں اردو سے چند اشعار پیش کرتی ہوں اسی کتاب سے, بلکہ ایک دو شعر پہلے سنانا چاہوں گی.
हुनर ले लो कोई चाहे इन्हें हुस्न बयां दे दो, हुनर ले लो कोई चाहे इन्हें हुस्न बयां दे दो, मेरे बच्चों को वर्से में फ़कत उर्दू ज़बान दे दो। और एक गज़ल से चंद शेर पेश करती हूँ। तुम्हें जितनी मुयस्सर हूँ उसी पर इक्तिफ़ा कर लो, तुम्हें जितनी मुयस्सर हूँ उसी पर इक्तिफ़ा कर लो, वगरना छोड़ जाने का गवारा फैसला कर लो। कोई अपने लिए शायद ज़्यादा जी नहीं सकता, कोई अपने लिए शायद ज़्यादा जी नहीं सकता, किसी का आखिरी पैगाम है ये राबता कर लो। जहाँ तक भी मेरे हमराह चल सकते हो चल देखो, जहाँ तक भी मेरे हमराह चल सकते हो चल देखो, मोहब्बत के लिए हमवार कोई रास्ता कर लो। ताल्लुक की बहाली शाज़िया अकबर नहीं मुमकिन, ताल्लुक की बहाली शाज़िया अकबर नहीं मुमकिन, चलो इतना करो रंगे तमन्ना को नया कर लो। और एक दो शेर के, कितने ख्वाब थे इन रातों के पहरेदार हमेशा से, कितने ख्वाब थे इन रातों के पहरेदार हमेशा से, लेकिन फिर भी देखने वाली आंखें थी बेदार हमेशा से, फिर भी देखने वाली आंखें थी बेदार हमेशा से। और इतनी जल्दी क्या है थोड़ा चाक पे रहने दो मुझको, इतनी जल्दी क्या है थोड़ा चाक पे रहने दो मुझको, दस्ते हुनर के लम्स को तरसी हूँ मैं यार हमेशा से। और पहली मंडी जिन्स की मंडी इंसानी तहजीबों की, पहली मंडी जिन्स की मंडी इंसानी तहजीबों की, और दुनिया के हर खित्ते में ये बाजार हमेशा से। और लाखों लोग हैं शाज़िया अकबर जो गुमनाम ही मरते हैं, लाखों लोग हैं शाज़िया अकबर जो गुमनाम ही मरते हैं, और कागज़ पर सदियों जिंदा कुछ किरदार हमेशा से। पंजाबी में आपको कुछ कलाम सुनाती हूँ। आपके अंदाज से मुझे आइडिया हुआ कि मुशायरे वगैरह में भी शामिल होती रहती हैं आप, मुशायरे जो होते हैं महफिलें उनमें भी शामिल होती हैं आप? जी जी बिल्कुल, बेशुमार, अब तो तादाद जो है याद नहीं है, तो बेशुमार मुशायरे पढ़े हैं। शायरी के मामले में बिल्कुल ज़ीरो, तो इसलिए मुझे सुनने का ज़ौक़ और शौक़ है। तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि अब तो जो है ना वक्त निकालना भी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। और दो तीन उर्दू के शेर इसमें ऐड कर देती हूँ। एक गज़ल सामने आ गई, सुन। रूठे हुए लम्हों ने कैसा बोझ उतारा कमरे से, रूठे हुए लम्हों ने कैसा बोझ उतारा कमरे से, उसका हमसे नाता टूटा और हमारा कमरे से। एक एक शय में उसके लम्स की गर्मी का ये मतलब है, एक एक शय में उसके लम्स की गर्मी का ये मतलब है, अभी तलक वो गया नहीं सारे का सारा कमरे से। बरसों बाद भी एक सरगोशी दीवारों में जिंदा थी, बरसों बाद भी एक सरगोशी दीवारों में जिंदा थी, मिला था उसके बाद भी हमको एक सहारा कमरे से। और एक
अजब सीलन थी जिसमें रोज मेरा दम घुटता था। एक अजब सीलन थी जिसमें रोज मेरा दम घुटता था। हिजर का सूरज मत ले जाना यार खुदारा कमरे से। बहुत दिनों से उसने फूल नहीं भेजे तो तंग आकर। बहुत दिनों से उसने फूल नहीं भेजे तो तंग आकर। शीशे का गुलदान भी गिर के आज पुकारा कमरे से। और हमने तन्हाई को ऐसे धोखा दिया कि खुद अपना। हमने तन्हाई को ऐसे धोखा दिया कि खुद अपना। नाम लिखा घर के बाहर और उसे पुकारा कमरे से। माशाल्लाह। जी। उदासी शायरी है, रोमांटिकली सैड पोइट्री है। एक्चुअली जाहिर है कि ये आपके रिफ्लेक्शन ऑफ योर मूड, इट डिपेंड्स कि आप किस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। और इंसान अपने एक दिन में, ज़िंदगी के एक एक दिन में बेशुमार कैफियत से गुजरता रहता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी उम्मीद, कभी मायूसी, कभी ऐसे बेजारी सी तबीयत में, और इस तरह की कैफियत होती हैं। हम जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वही हमारे लफ्ज़ों में आता है, वही यहाँ होता है। और ज़रूरी नहीं है कि हम एक कैफियत को, मैं कम से कम उन लोगों में से नहीं हूँ जो मतलब किसी उदासी, मायूसी, परेशानी, पछतावे को लेके बहुत तादेर चलता रहे। मैं बहुत जल्दी उसमें से निकल के एक कैफियत से दूसरी में चली जाती हूँ। इसलिए बहुत सारी कैफियत जो हैं इस तरह मेरी शायरी में भी रिफ्लेक्ट होती हैं। पंजाबी का कोई कलाम, पंजाबी के 2-3 अशार पेश कर देती हूँ। बर्फां विच हवाड़े मौला, बर्फां विच हवाड़े मौला, प्यार भी निची साड़े मौला। अखियां उत्तों लैंदा नाही, अखियां उत्तों लैंदा नाही, ए वरियां दा हाड़े मौला। और वसदा वेड़ा भां करदा, वसदा वेड़ा भां करदा, किसदी पै गई ताड़े मौला। और उसदे अथरू सुकदे नाही, उसदे अथरू सुकदे नाही, जिसदे सीने साड़े मौला। इक्को तेरियां हांडा सच्चियां, इक्को तेरियां हांडा सच्चियां, बाकी कूड़ कबाड़े मौला। इसको क्या कहेंगे, हमदिया कलाम में आएगा ये या क्या होगा? हाँ, ये गज़ल है बुनियादी तौर पे। जी, मगर ये खुदा से हम कलाम, खुदा से कलाम हो रहा है। हाँ, वो तो आपका जो भी मीडियम है, जैसे आप या जो भी सिन्फ आप जिसमें लिखते हैं, जैसे गज़ल है या नज़्म है, तो उसमें आप कहीं भी अपने उस कैफियत के साथ जो है उसको मोल्ड कर लेते हैं या उस तरफ ट्यून हो जाते हैं। तो वो जो प्रॉपरली जब एक ही सीक्वेंस में, जैसे आप सिर्फ और सिर्फ जो है खुदा की तारीफ करें, तो वो ज़ाहिर हमदिया नज़्म कहलाएगी। लेकिन गज़ल में भी हमदिया अशार आ जाते हैं, नातिया अशार भी आ सकते हैं। समटाइम कोई एक आध शेर आ जाता है इस तरह से। लेकिन हमारी पंजाबी शायरी बहुत रिच है, और उसमें जो कैफियत हैं, और उसमें जो दानिश है, उसमें जो विज़डम है, उसमें जो तारीख है, उसमें जो सकाफत है, वो मैं समझती हूँ कि इतनी रिच कोई ज़बान नहीं है। कह सकते हैं ये भी बेचारी उसी दौर से गुजर, उसी कर्ब से गुजरी है जिससे उर्दू ज़बान गुजरी। एक्चुअली हम कम्प्लेक्स का शिकार हैं पंजाबी। आपने नोट किया होगा कि हमारी कम्युनिटी में एक पख्तून दूसरे पख्तून से मिलेगा तो वो हमेशा पश्तो में ही बात करेगा। एक बलोची दूसरे बलोची से बलोची में ज़बान में बात करेगा, एक सिंधी में। लेकिन हम पंजाबी जो हैं वो या अंग्रेज़ी या उर्दू में ही कम्युनिकेट करते हैं। हम रेडी वाले से भी बात कर रहे हुए हैं, हमारी घरेलू ख़वातीन भी जो पढ़ी लिखी नहीं भी हैं, लेकिन वो उर्दू में बात करेंगी। हमारी अम्माएँ, दादियाँ, नानियाँ अपने पोते पोतियों, नवासे नवासियों से जब बात कर रही होंगी तो वो उर्दू में बात करेंगी। मैं समझती हूँ कि अपनी ज़बान को अगर हम खुद डिसोन करना शुरू कर देते हैं, डिसोन मीन कि हम उसको कम बोलते हैं। हम अपने बच्चों के साथ, मैं अगर अपने बच्चों के साथ
کم بات کر رہی ہوں پنجابی زبان میں جو میری زبان ہے، اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ کم بات کر رہے ہیں، تو ہم اپنی زبان کو ٹرانسفر نہیں کر پا رہے، ہم اپنی زبان کو ان تک پہنچا ہی نہیں پا رہے، اور پھر ان سے شکوہ کرنا ہے کہ بھئی وہ بولتے نہیں ہیں پنجابی، یہ سمجھتے نہیں ہیں. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو کمیونیکیٹ. ہم زبان جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ کرنے سے ہی وہ بڑھتی ہے یا اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے. تو ہم اپنی زبان کو ہمیں بولنا چاہیے، تبھی تو وہ زندہ رہ پائے گی. جی اچھا میم، آپ کی جو ابھی تک ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے، ماشاءاللہ آپ کی شخصیت کے گوشے ایسے ہیں، مختلف پہلو ایسے ہیں جس پہ سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے. چونکہ لیٹس سے کہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، تو ہم آگے بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے جو فن اور آپ کا علم جو اور فکر ہے اس سے مستفیض ہوں. ابھی میں صرف ایک آخری سوال پوچھ کے پھر ہم اس کو کلوز کرنا چاہیں گے کہ آپ ایک مدر بھی ہیں، فیملی بھی ہے، تو ایک ہے آپ کا فیملی اسپیکٹ لائف کا، ایک آپ کا پروفیشنل اسپیکٹ ہے، ایک آپ کا پیشن کا اسپیکٹ ہے. تو پیشن، پروفیشن اینڈ فیملی، ان تینوں میں بیلنس اکثر لوگ نہیں رکھ پاتے، تو کسی ایک پہلو کو خراب کر بیٹھتے ہیں اور کسی ایک میں ایکسل کر جاتے ہیں. ہاں، قربان تو کر ان تینوں میں بیلنس رکھتے ہوئے تینوں کو یکدم ایک ہی ساتھ ساتھ لے کے چلنا کہ ایک پہلو سے دوسرا پہلو مستفیض ہو. میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. ایکچولی واقعی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، مجھے کبھی دشواری نہیں ہوئی زیادہ. میں کیونکہ میرا جو مائنڈ سیٹ ہے اس طرح سے کہ میں زندگی میں ایک لمحہ جو ضائع ہوتا ہے میں پچھتاتی نہیں ہوں. میری زندگی میں کوئی پچھتاوا، کوئی حسرت، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. میں اگر پچھتاتی ہوں صرف اس وجہ سے رات کو سونے سے پہلے کہ میں نے آج کتنا وقت ضائع کیا. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی کے ہر جاگتے لمحے کو بہترین استعمال کروں، بیسٹ یوٹیلائزیشن آف یور ٹائم. اس میں اتنا بھی وقت ضائع نہیں کرتی کہ میں بالفرض کچن میں کوکنگ کر رہی ہوں نا، تو جو گھنٹہ ڈیڑھ یا 2 گھنٹے میرے کچن میں شام کو گزرتے ہیں، اس دوران میں اپنے موبائل پہ کوئی ویڈیو آڈیو بک یا کوئی ویڈیو پوڈ کاسٹ یا کوئی لیکچر سن رہی ہوتی ہوں اور کتابیں سنتی ہوں. مطالعہ جو ہے نا وہ اس کے لیے ٹائم پھر اور کہیں نہیں نکال پاتی. تو اس طرح سے. اور جہاں تک گھر کے، اب دیکھیں بہت ساری خواتین کو بہت سارے ملازم بھی مجسر ہوتے ہیں، پھر بھی وہ نہیں مینیج کر پاتی. میں گھر کے سارے کام خود کر لیتی ہوں، بڑی آسانی سے کر لیتی ہوں، بڑی سہولت سے کر لیتی ہوں. لکھنے پڑھنے کے لیے بھی وقت نکال پاتی ہوں، ٹیچنگ کے لیے اپنے لیسن پلان تیار کرنا یا اسائنمنٹس چیک کرنا یا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ انگیج ہونا، وہ بھی، اور پھر شاعری بھی. میں کسی ایک چیز کو دوسری چیز میں جو ہے نا وہ اس طرح سے آپس میں مکس اپ نہیں کرتی. میں چیزوں کو ویل آرگنائز، میری ایک عادت ہے کہ میں چیزوں کو ویل آرگنائز رکھنا چاہتی ہوں. مجھے بے ترتیبی پسند نہیں ہے. تو میں اس کے لیے مطلب جب وقت کو قیمتی سمجھتی ہوں کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے. ہر دن میری صبح اٹھ کے جب آنکھ کھلتی ہے تو پہلا شکر ادا کرتی ہوں کہ ایک نیا دن ملا. اس کے جتنے گھنٹے، ہو سکتا ہے کہ میں آج کی شام نہ دیکھوں، لیکن اس کے جتنے گھنٹے مجھے آج میسر ہیں جو میں ہوش میں گزاروں، وہ اس کی بیسٹ یوٹیلائزیشن کروں پازیٹیوٹی کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ مجھے اتنی انرجی دے دیتا ہے کہ میں وہ سارے کام مینیج کر لیتی ہوں. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف یہاں پہ مشکل ہوتی ہے. جو لوگ یہاں سے کنفیوز ہوتے ہیں ان کی زندگی میں انتشار ہوتا ہے، بکھراؤ ہوتا ہے، مس مینجمنٹ ہوتی ہے. جو یہاں سے شانت ہوتے ہیں اور پہلے پلان کرتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے کرنی ہے، تو اس کو مطلب میرے بچے جب جاگتے ہیں تو اس وقت تک میں کچھ سینکڑوں کام نپٹا چکی ہوتی ہوں. تو اگر میں بالفرض تھوڑی بہت تھک جاؤں اور میں شام کو، جیسے ویکینڈ پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں شکوہ کروں کہ بھئی میں تھک گئی ہوں، میری بیٹی مجھے کہتی ہے تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ صبح صبح 5 بجے جاگ کے تو گھر کے سارے کام شروع، کبھی آپ الماریاں سیٹ کر رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، صفائیاں کر رہی ہیں، سیٹنگ چینج کر رہی ہیں، سب کچھ کرتی ہوں، کوکنگ کر رہی ہوں. تو میں کہتی ہوں بس مجھے عادت پڑی ہوئی ہے شروع سے نا. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ان کاموں کو کرنے کی یہ چیزیں طبیعت اور فطرت کا حصہ بن جائیں تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کوئی ایسا ہے جو آپ نے کرنا ہے اپنی طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے، تو آٹومیٹکلی آپ ایک سیٹ ہوتے ہیں اور وہ کام کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں نا، آپ صاحب ارادہ ہیں. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ارادہ بنایا، اور وہ اپنے ارادے کو اگر تھوڑی سی اس کے اندر کنسنٹریٹ کرتا ہے تو اس کے لیے راستے نکل آتے ہیں. ہم جیسا چاہتے ہیں ہم ویسے بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی چاہت کمزور ہو اور آپ کا ارادہ کمزور ہو تو پھر آپ کے پاس صرف شکوے، شکایتیں اور پچھتاوے رہ جاتے ہیں.
میں مرنے سے پہلے بہت کچھ کرنا بھی چاہتی ہوں. میں کہتی ہوں جتنا کچھ اللہ نے مجھے نوازا ہے وہ ساری پوٹینشیل جو ہے وہ میں کنورٹ کروں, وہ میں یوٹیلائز کروں اور اس کی بیسٹ یوٹیلائزیشن کروں. بس یہ میری خواہش ہے کہ جو بھی دن, جو لمحے, جو زندگی کا ایک ایک دن میسر ہے تو اس کو اچھے سے جو ہے گزار کے جاؤں. اور جانا تو سب نے ہے, لیکن یہ ہے کہ اس سیارے پر ہم ایک ہی دفعہ آئے ہیں اور جانے سے پہلے جو بھی پوٹینشیل لے کر آئے ہیں اس کو یہاں پر کنٹریبیوٹ کر کے جائیں اور اس کو تھوڑا بیوٹیفائی کر کے جائیں. جس حالت میں ہم نے اس کو پایا, اگرچہ ہم اس کو اس سے بدتر کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن اس کو اس سے بہترین بھی چھوڑنا چاہیے. اور کچھ نہ کچھ, اور یہ تو علم کے چراغ جو ہیں, جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں ایک جو ہے ادارے میں پڑھا رہی ہوں اور مجھے بہت سے پلیٹ فارم ایسا میسر ہے کہ جہاں میں لوگوں کی زندگیوں پہ, بچوں کی زندگی پہ, ٹیچرز کی زندگی پہ اثر انداز ہو سکتی ہوں. تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہونا ہے, اور دوسرا میرے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے. تو اس رسپانسبلٹی کو بھی کیری کرنا جو ہے وہ پوری جو ہے اخلاص کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے. وہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. میں آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی. حکیم سعید کا ایک قول مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور میں اکثر دہراتی بھی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں میری شیروانی کے بٹن بھی کم ہوں تاکہ ان کو کھولنے اور بند کرنے میں میرا وقت نہ ضائع ہو. تو میں اس ٹائپ کے مائنڈ سیٹ کی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ بہترین وقت کا استعمال ہو, اس میں آرام سے سب کچھ مینیج ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ میم, آپ کا بہت شکریہ. بہت ساری باتیں ایسی رہ گئی ہیں یا آپ کی گفتگو کے دوران بہت سارے سوال ایسے جنم لیے میرے ذہن میں. مثال کے طور پہ آپ یہ اپنی جو لیگیسی ہے طبیعت کی اور اپنے فن کی, اپنے بچوں کو کیسے منتقل کریں گی تاکہ وہ اس کو آگے کیری آن کریں, یہ ایک مکمل علیحدہ سے ٹاپک ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کیا ذہن میں پیدا ہوا میرے آپ کی باتیں سن کے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بعض کا اگر سننے والا کوئی اچھا مل جائے تو کہنے والے کے اندر سے بہت کچھ نکل آتا ہے. تو بہت ساری ایسے باتیں ہیں جو میں سمجھوں گا کہ ہم کسی اگلے ایپیسوڈ کے لیے رکھیں تاکہ ان ڈیپتھ سنگل فوکس ہو کے ایک نقطے پہ ہم بات کریں تاکہ ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو اور مجھے بھی ذات بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کا اور وہاں سے رہنمائی لینے کا کہہ لیجیے سلیقہ مل جائے گا. تو آج کی جو خوبصورت محفل تھی, یہ آپ کے ساتھ پہلی ملاقات تھی میری, اور ماشاءاللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ دیکھیں گے, میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اینڈ آئی ایم شیور کہ لوگ بھی بہت کچھ سیکھیں گے. اور ابھی ہم کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی بہت کم میں تجربہ کرتا ہوں باہر, کیونکہ عام طور پہ شور بہت ہوتا ہے. اور لکیلی ہمیں یہ خاموش سی اچھی سی جگہ مل گئی جس کا میں دیکھ رہا تھا کہ بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے اور ماشاءاللہ. تو آپ کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہم اس وعدے کے ساتھ کہ جب کبھی آپ کو اپنی مصروفیت میں سے کچھ وقت ملا تو ہم ایک اور ایپیسوڈ ریکارڈ کریں گے اور اس میں زندگی کے اور جو پہلو ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں بخشی ہیں ان کو ایکسپلور کرتے ہوئے لوگوں کے لیے کیا ہم میسیج ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. سلامت.